السلام علیکم، خوش آمدید میرے چینل این علم پر۔ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ یہ کہاوت آج کے مادی دور میں بہت حد تک درست ثابت ہو رہی ہے۔ لوگوں نے اپنے بزنسز کی چمک دمک اس طرح بڑھا دی ہے کہ بائرز نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں۔ یہ نفسیاتی گر شعبدہ بازوں اور جال سازوں نے بھی سیکھ لیے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ایپس اور سوشل میڈیا ان کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی جال ساز کی ہے جس نے فیس بک اور انسٹاگرام کو استعمال کرتے ہوئے اپنی فیک امیرانہ اور شاہانہ زندگی کی پکچر لوگوں کو دکھائی۔ وقت حاضر میں لوگ فراڈ کے کیا کیا طریقے اور ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، آج کی کہانی بھی انہی طریقوں میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے لش پش اور چمکتی ہوئی فراری سے اترے اور اس کی کلائی میں رولیکس واچ جس پر ڈائمنڈ لگے ہوں اور پیچھے فائلیں ہینڈ بیگز اٹھائے سوٹڈ بوٹڈ ملازمین ہوں تو ایک لمحے کے لیے یقیناً آپ اس شخص کو تعریفی اور مروبانہ نظروں سے ضرور دیکھیں گے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ شخص دنیا بھر میں کریڈٹ کارڈز کمپنیز، کاروباری افراد اور اداروں کو جال سازی سے لوٹتا آ رہا ہے تو شاید آپ یقین نہ کریں۔ چمکتی دمکتی فراری سے اترنے والا شخص اینتھونی گگنیک ہے جو کولمبیا میں پیدا ہوا۔ 1980 میں مشیگن کی ایک مڈل کلاس فیملی نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، یوں یہ امریکن سٹیزن بن گیا۔ اس نے بہروپ بدلنے کا سلسلہ 9 عمری میں ہی شروع کر دیا تھا۔ اس نے کبھی اپنے آپ کو عدنان خشوگی اور کبھی پرنس خالد کے نام سے متعارف کروایا۔ 21 سال کی عمر میں اپنا پہلا بڑا فراڈ پرنس عدنان کی حیثیت سے کیا، جہاں اس نے اپنے آپ کو سعودی اسلحہ ڈیلر قرار دیا۔ اس فراڈ میں اس نے لوگوں سے نہ صرف پیسے ہتھیائے بلکہ کیلیفورنیا کے مشہور ہوٹل کا $10,000 سے زیادہ خرچہ بھی کروا دیا، مگر اپنے اناڑی پن کی وجہ سے یہ جلد ہی پکڑا گیا اور 2 سال کی سزا کاٹی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ سدھرتا، اس کی فراڈ کی مہارت میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ اس کے دولت حاصل کرنے کی ہرس میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 1990 سے لے کر 2000 کے عشرے تک اس نے چھوٹے موٹے فراڈ کیے، لیکن جال سازی اور فراڈ میں اس کے صحیح سفر کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے کسی نہ کسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ کمپنی سے خالد بن سعود کے نام سے جعلی کارڈ حاصل کر لیے۔ ان کارڈز کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ملک کے بڑے بڑے ہوٹلز اور بڑے بڑے ریٹیلر سے لاکھوں ڈالر کے فراڈ کیے۔ 2003 میں یہ شخص دوبارہ گرفتار ہوا۔ اس سے تقریباً $29,000 کے قیمتی کپڑے، زیور اور پرفیوم برآمد ہوا۔ اس گرفتاری کے نتیجے میں اس نے 4 سال کی قید بھگتی۔ رہائی کے بعد یہ دوبارہ اپنی پرانی راہ پر چلتا رہا اور اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرتا چلا گیا۔ اب یہ شخص لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مرعوب کرنے کے طور طریقے جان چکا تھا۔ 2010 تک
اس کے ارادے اور حوصلے بہت بلند ہو چکے تھے۔ اس دفعہ یہ میامی میں نمودار ہوا اور اپنے آپ کو سعودی شہزادہ خالد بن سعود کے نام سے لوگوں میں متعارف کروایا، جہاں اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس $400 ملین کی انویسٹمنٹ موجود ہے، جس سے وہ میامی بیچ پر ایک لگژری ہوٹل خریدے گا۔ اس نے اپنی پرتعیش زندگی کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پھیلانا شروع کر دیا، کیونکہ اب وہ بڑے شکار کی تلاش میں تھا۔ اس فیک شہزادے نے فشر آئی لینڈ پر ایک پینٹ ہاؤس کانڈو میں رہنا شروع کیا۔ اس جزیرے پر صرف دنیا کے امیر ترین سیلیبریٹیز ہی رہنا افورڈ کر سکتے ہیں، جن کی سالانہ آمدن تقریباً $3 ملین سے زیادہ ہو۔ خالد نے 2016 میں اپنی فراری، بینٹلی اور رولز رائس جیسی گاڑیوں کے علاوہ پرائیویٹ جیٹس کی پکچر سوشل میڈیا کی زینت بنائی۔ اس سے یہ اپنے آپ کو ایک سرمایہ دار اور شاہی گھرانے کا فرد ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو اپنی بنائی ہوئی فیک کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کرنے پر رضامند کرنا شروع کر دیا، اور لوگ دھڑا دھڑ ان فیک کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کرنے لگے جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس جعلی شہزادے نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس لاکھوں ڈالرز کے غیر ملکی اکاؤنٹس، فشر آئی لینڈ میں 54 لگژری کانڈوز اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹک نمبر پلیٹ کی حامل گاڑیاں بھی اس کی ملکیت میں ہیں۔ ان دعووں کی وجہ سے یہ شخص دنیا بھر میں انویسٹرز کا نیٹ ورک بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ان میں سے بہت سے انویسٹرز سعودی آرامکو کمپنی کے شیئرز خریدنا چاہتے تھے۔ اس شخص نے نفسیاتی حربہ استعمال کرتے ہوئے ان کو اس کمپنی کے شیئر ڈسکاؤنٹ پر بیچنے کا وعدہ کر لیا۔ اس انویسٹمنٹ کے علاوہ اس نے جیٹ فیول، مالٹا میں ایک کسینو اور ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے لیے بھی انویسٹمنٹ اکٹھی کی، جس میں اس نے تقریباً $8 ملین ہتھیا لیے۔ یہ پیسہ بجائے کسی جگہ انویسٹ کرنے کے، اس نے اس پیسے کو اپنی لگژری لائف سٹائل پر خرچ کیا، جس میں دنیا کی مہنگی ترین کاریں جیسے فراری، رولز رائس، مہنگی ترین جیولری، ڈیزائنر سوٹس کے ساتھ ساتھ فشر آئی لینڈ میں مہنگی ترین پراپرٹی خریدنا تھی۔ اس کے علاوہ اس نے یہ رقم انویسٹرز کو مہنگے ترین تحفے دینے کے لیے بھی استعمال کی، مگر یہ جھوٹی شان و شوکت دیر پا ثابت نہ ہوئی، اور انویسٹر میں سے ہی شک ہونے پر کسی نے پولیس میں شکایت درج کروا دی۔ اتھارٹیز کو اس شخص نے اپنی سعودی پرنس اور ڈپلومیٹک امیونٹی والی کہانیاں سنائیں اور ان کو کسی حد تک مرعوب کرنے میں کامیاب رہا، مگر 2017 میں ڈپلومیٹک سیکیورٹی سروس DSS کو اس شخص کی تحقیقات کا ٹاسک دیا گیا۔ انہوں نے انڈر کور رہ کر اس کی ملٹی نیشنل فائنینشل سکیمز اور اس سے متعلق ڈیفرنٹ کنٹریز میں فراڈ پر مبنی انویسٹمنٹ کی تحقیقات شروع کر دی۔ DSS نے شروع میں اپنی تحقیقات بڑے محتاط طریقے سے کی، کیونکہ اس فراڈ میں سعودی شاہی خاندان کا نام آ رہا تھا، لیکن جب سعودی خاندان نے اس شخص سے لا علمی کا اظہار کیا تو DSS کے پاس کارروائی کرنے کے لیے مضبوط بنیاد بن گئی۔
جلد ہی ڈی ایس ایس نے تمام شواہد اکٹھے کر کے اس کی گرفتاری ڈال دی۔ اس کے قبضے سے $4,50,000 کی جیولری، $80,000 کیش اور اس کے علاوہ فیک ڈپلومیٹک لائسنس پلیٹس، فیک ڈی ایس ایس اسپیشل ایجنٹ بیجز اور باڈی گارڈ سے متعلقہ سامان برآمد ہوا۔ 2019 میں اس کا جرم ثابت ہونے پر تقریباً 19 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ یوں یہ جھوٹا شہزادہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے لیے ہیپیلی ایور آفٹر اینڈنگ نہ ہو سکی۔ دیکھتے ہیں یہ قید سے آزاد ہونے کے بعد کون سا بہروپ بدلتا ہے۔